ہنگامہ محبت، ہم نے دیکھا ہے ہنگامہ محبت، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ آپ کو تو نہیں ہوئی کسی کے ساتھ؟ ہاں، خدا کرے کہ ہو نا۔ یہ گویا کہ کسی کو بد دعا دینی ہونا تو یہ بد دعا دے سکتے ہیں، اللہ کرے تجھے محبت ہو جائے کسی کے ساتھ۔ وہ ہم نے نا 10:30 سے لے کر 11:30 تک محبت کا موضوع ہی پڑھا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نام یہ جو آج آپ نے پڑھا ہے وہ سمجھو کہ یہ آپ کو لڑا ہے۔ ایک میرا لیکچر ہے 50 منٹ کا، عشق و محبت پر عارفانہ گفتگو، وہ ادھر چنگی میں کیا، تو وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ ہے اصل محبت کے اوپر، عشق اور محبت پر۔ کیا پیج کا کیا نام ہے؟ جاسم بن سعید، JASIM، جاسم، انگلش میں۔ اچھا میرے پیارو، ہم بات کرتے ہیں آج اور اس وقت مطالعہ کی۔ کس کی؟ مطالعہ کی۔ آج کی جو گفتگو ہے نا ابھی کی، وہ بہت کہہ لیں کہ ڈیپلی گفتگو ہے۔ اگر آج آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، مطالعہ والے سبب کو، یقین جانے کہ اور اس کے اوپر عمل بھی کر لیا، تو آپ کبار اہل علم کی صف میں آگے پیچھے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، یہ آپ کو گارنٹی۔ توجہ، دھیان، انہماک سے۔ یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز، اہل علم، صاحبان علم، ان کے تجربات کا اور ان کے شب و روز کے معمولات کا اور ان کی علمی ایکٹیویٹیز کا یہ گویا کہ لب لبات اور خلاصہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ مطالعہ کہتے ہیں غور کو۔ کسے کہتے ہیں؟ غور کو، توجہ کو۔ کسے؟ توجہ کو۔ بعض لوگ جو لفظ ہے نا توجہ، اسے کہتے ہیں توجہ، بعض کہتے ہیں چنانچے کو کہتے ہیں چنانچہ، چنانچہ، غلط۔ توجہ ہوتا ہے، توجہ نہیں۔ کہتے ہیں آپ توجہ فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں، غلط۔ توجہ، آپ توجہ فرمائیں۔ اگر آپ احباب کی توجہ ہے تو توجہ، اگر آپ احباب کی توجہ ہے تو غلط۔ سمجھ آ رہی؟ اور اسی طور پر اللہ کے نبی نے چنانچہ، چنانچہ نہیں، چنانچے، کیا؟ چنانچے۔ الفاظ آپ اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے ایسے نکالیں، ایسے نکالیں کہ سامعین تو سامعین رہے، لفظوں کو بھی مزہ آنا چاہیے۔ کس کو مزہ آنا چاہیے؟ لفظ۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ غور، توجہ، یعنی مطالعے کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو مطالعہ کہتے ہیں غور کو، توجہ کو، اور کتب بینی کو۔ کس کو؟ کتب بینی کو، مطلب کتب کو دیکھنا۔ یہ تو تھا لغوی اعتبار سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصطلاحاً۔ کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ اصطلاحاً۔ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مدد امداد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میری طرف ذرا اپنی توجہ فرمائیں نا، آپ میرا مطالعہ فرمائیں، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ تو اصطلاحاً مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے سے، کسی شے سے، کسی چیز سے واقفیت حاصل کرنے کی غرض سے اسے دیکھنا، اسے مطالعہ کہتے ہیں۔ کسی شے سے واقفیت حاصل کرنے، کسی شے کو دیکھنے سے نہیں، یعنی اکیلا دیکھنا، اس کو مطالعہ نہیں کہتے۔ کسی شے سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، کسی شے سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں، اس سے واقفیت حاصل، اس سے اس کی جانکاری کے لیے، سمجھو کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم لڑکوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ کو ہم دیکھتے ہیں ذرا ڈیپلی، توجہ کے ساتھ، اس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا یہ سٹائل بڑا خطرناک ہے، تو ہم ٹک ٹکی بات لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مطالعہ فرما رہے ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں ہم؟ مطالعہ۔ ایک ایک نظر ڈالی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسے مطالعہ نہیں کہتے۔ کسی شے سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے، ڈوب کے، کیا کہا؟ کھوب کے، کیا کہا؟ تے وچ وڑ کے، کیا کہہ دیا میں نے؟ ڈوب کے، کھوب کے، وچ وڑ کے،
کسی شے دا جدوں مطالعہ کیتا جاوے نا انہوں آندے ہیں مطالعہ، اے واصل مطالعہ، یہ بندہ ڈوبے نہ کھپے نہ وچ وڑے نہ، یہ سمجھو مطالعہ نہیں ہے گا، یہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب بھی مطالعہ کریں کسی بھی شے کا کریں، بندے کا کریں یا کہ بڈھی کا کریں یا کتاب کا کریں، کھوب کے تے وچ پڑھ کے مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے بغیر مطالعہ آپ نے نہیں کرنا۔ جب آپ ڈوبتے نہیں نا، جب آپ ڈوبتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو مونگے نہیں ملتے، پھر آپ کو گونگے نہیں کہہ رہا، گونگے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مونگے، موتی، لؤلؤ، مرجان، یہ آپ کو نہیں ملتے۔ کب نہیں ملتے؟ جب آپ ڈوب کر مطالعہ نہیں کرتے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص سطح سمندر پر تیراکی کرے، سطح سمندر پر پھرتا رہے، اسے کچھ ملے گا؟ میسر آئے گا؟ نہیں۔ اور ایک شخص ہے کہ جو سمندر میں جائے اور پھر اس سمندر میں ڈوب جائے، اس سمندر دے وچ وڑ جاوے، اس سمندر دے وچ کھب جاوے، تو جب نیچے جائے گا مونگے بھی ملیں گے، موتی بھی ملیں گے، لؤلؤ بھی ملیں گے، مرجان بھی ملیں گے، مرجانہ بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مرجانہ بھی ملے گا۔ اس لیے مرجانیوں جب کبھی مطالعہ کیا کرو تو ڈوب کر کیا کرو۔ کیسے کر کے؟ ڈوب کر۔ ہم کیسے مطالعہ کرتے ہیں؟ کتاب پکڑی ہوئی، یہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایسا مطالعہ کرنے والا جب مطالعہ کرتا ہے نا تو کتاب ایسے شخص کو بے وفا سمجھتی ہے۔ کیا سمجھتی ہے؟ بے وفا۔ اور کتاب بے وفاؤں کو اپنا آپ نہیں دیتی، کتاب بے وفا کو اپنا آپ نہیں دیتی، کتاب اسی کو اپنا آپ دیتی ہے جو اسے کیا کرتا ہے؟ وفا کرتا ہے۔ کتاب بڑی غیرت مند ہے اور بڑی با وفا ہے، جو اس سے وفا کرتا ہے کتاب اسی سے وفا کرتی ہے، اور جو جفا کرتا ہے کتاب ٹکا کے جفا کرتی ہے۔ کیسے؟ تھوڑی بہت بھی نہیں، ٹکا کے رکھ کے اگلا بندہ یاد ہی کرے، تو پھر آپ کتابیں پڑھتے رہتے پر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ کتاب کے ساتھ وفا یہ ہے، کتاب میں مطالعہ کریں تو ڈوب کر کریں۔ کیسے کریں؟ ڈوب کر کریں۔ اس کے بعد مطالعہ کی اہمیت، اس پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں اقرا، کیا کہتے ہیں؟ اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں جب مطالعہ کا لیکچر دیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اقرا، اے بندہ بشر مطالعہ کرتا رہ، مطالعہ کرتا رہ۔ اس لیے کہ پڑھنا وہ بھی تو مطالعہ ہی ہوتا ہے نا، مطالعہ کیے بغیر پڑھنا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندہ بشر مطالعہ کرتا رہ۔ تو یہ قرآن پاک مطالعہ کی جانب ہماری توجہ دلاتے ہوئے قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی جانب کیا فرماتا ہے؟ اشارہ فرماتا ہے، ہمیں متوجہ فرماتا ہے، ہمیں خواب غفلت سے جگاتا ہے۔ ایک عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے اتنی سی بات فرمائی، لیکن کمال درجے کی بات۔ وہ فرماتے ہیں مطالعہ مفتاح استعداد ہے۔ مطالعہ کیا ہے؟ مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ چابی کو۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں کون کون سی صلاحیت ہے یا اس میں تجھ میں کون کون سی صلاحیت ہے، تو پھر خود کو یا اس کو مطالعہ پر لگا دو۔ گویا کہ جب آپ نے مطالعہ پر لگا دیا، چابی آپ کے پاس آ گئی، اب آپ کی استعداد کھلتی رہے گی، کھلتی رہے گی، کھلتی رہے گی۔ کس بل بوتے پر؟ مطالعہ کے بل بوتے پر۔ تو مطالعہ کیا ہے؟ مفتاح استعداد۔ استعداد کا مطلب ہوتا ہے آپ میں صلاحیت کون سی ہے، آپ میں ٹیلنٹ کون سا ہے، آپ میں کیپیبلٹی کون سی ہے، اس کی جانچ پرکھ کس سے ہوگی؟ مطالعہ سے ہوگی، مطالعہ کے بل بوتے پر ہوگی۔ مطالعہ کی چابی لگے گی آپ کے تالے کو، پھر تالا کھلے گا صلاحیت کا، کوئی اور نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر خزانہ پنڈورا باکس کھلے گا، پھر بکسا کھلے گا، اور پھر آگے آپ کی صلاحیتیں نکھر نکھر کر آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو بات میں نے کہی ہے، یہ فرمان ہے
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا۔ رحمہ اب بات آ رہی ہے 6 صدی ہجری کے مصنف رحمہ اللہ امام جاسم بن سعید نور اللہ مرقدہ بعد وفاتہ و تھوڑا تھوڑا حیاتہ، وہ فرماتے ہیں اور کمال ہی فرماتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں جب تو کمال ہی فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں علم کی پختگی، کیا؟ علم کی پختگی اور اضافہ، دو باتیں کہیں ہیں، جی جی علم کی پختگی اور اضافہ مطالعہ کے بغیر ناممکن ہے، مطالعہ کے بغیر ناممکن ہے۔ کتنی وسیع بات کہی؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہے، پختگی اور اضافہ؟ نہیں، پختگی ہوتی ہے عبور، کہ میں جب بولوں بھولوں نہ، ٹھیک، جب میں گفتگو کروں مجھے وہ حوالہ وہ بات اصبر ہو، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ ہے پختگی، بھولتا نہیں میں۔ اور اضافہ کیا ہوتا ہے؟ آئے روز آپ کا مطالعہ، آپ کی معلومات، آپ کا نالج بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے، اسے کہتے ہیں اضافہ۔ ایک ہے علم میں رسوخ، ایک ہے علم میں وثوق، علم میں پائیداری، علم میں استحکام، یہ آتا ہے مطالعہ کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، علم آپ کا بڑھے، علم میں اضافہ ہو، یہ بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ مطالعہ کی وجہ سے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کی پختگی اور اضافہ کس کے بغیر ناممکن ہے؟ مطالعہ کے بغیر۔ مطالعہ ہوگا، وثوق ہوگا، رسوخ ہوگا، پختگی ہوگی، پائیداری ہوگی، استحکام ہوگا۔ مطالعہ نہیں ہوگا، استحکام نہیں ہوگا، پائیداری نہیں ہوگی، دوام اس میں نہیں ہوگا، وثوق اس میں نہیں ہوگا، رسوخ اس میں نہیں ہوگا۔ اور اسی طور پر مطالعہ نہیں ہوگا، آپ کا علم نہیں بڑھے گا، آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کون سی شے کھاتے ہیں، ایسی ایسی کمال درجے کی باتیں کہہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ہم بھی تو پڑھے ہوئے ہیں نا، ہم نے بھی تورا کیا ہوا ہے، ہم نے بھی بخاری پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ارے بھائی تو مطالعہ نہیں کرتا، وہ آئے روز مطالعہ کرتے ہیں، کتاب پہ کتاب پڑھتے ہیں، تحریر پہ تحریر پڑھتے ہیں، ان کا علم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انہیں لگا دی بریک، آگے پڑھتے نہیں، اس وجہ سے پھر تیرا مطالعہ بھی جب آگے نہیں بڑھتا، تیرا علم بھی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ بڑی پتے کی بات کی ہے۔ اس بات کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو 1.25 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ۔ آپ کو فری میں بتا دیا، سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات جو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، وہ تو اس سے بھی اگلی ہے، اگلا ورژن ہے 2025۔ کیا؟ اس بات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص، کیا کہا؟ وہ شخص، یہ اگر جملہ موٹے مارکر سے لکھ دیا جائے تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اگر اسے گولڈن پانی سے لکھ دیا جائے، گولڈن سمجھتے ہیں؟ جی جی، گولڈ لیف نہیں کہہ رہا، یہ نہیں میں کہہ رہا، سونے کے پانی سے لکھ دیا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص فقیر ہے، وہ شخص فقیر ہے جس کے پاس مطالعہ کی دولت نہیں، وہ شخص فقیر ہے جس کے پاس مطالعہ کی دولت نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں کون کون فقیر بیٹھے، جائزہ لیتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں آپ کو۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ آج تک آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ آلموسٹ، تقریباً، اندازاً، تخمینہ؟ 2-3 کا کیا ہوگا، دیکھیں اندازہ لگ گیا، 2-3 کا۔ عمر کتنی؟ 17 سال۔ کتابیں کتنی؟ 3۔ آپ کی عمر کتنی؟ 14 سال۔ مطالعہ کتنی کتابوں کا کیا آج تک؟ 2-3 کا۔ آپ کی عمر؟ 19 سال۔ اور کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ 1-2 کتاب کا۔ ہاں جی ابو بکر، آپ؟ یہ مطالعہ صرف دینی کتب، کوئی بھی کتب؟ اچھا، ہاں جی، مدرسے میں تو کیا مطالعہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ؟ وہ ہوتا ہے زور زبردستی کا، ایک ہوتا ہے بندے کی اپنی خواہش، شوقیہ۔ جی، عمر کتنی؟ 17۔ کتابیں 2-3۔ آپ کی عمر؟ 17 سال۔ کتابوں کا مطالعہ 6-7 کا۔ آپ؟ ماشاءاللہ سارے 17 سال ہیں۔ ہاں، اور کتابیں
4 माशाल्लाह। मैं 20 का, और मैंने इमरान सीरीज़ के 300 नावल, नीमर अहमद के 120 नावल, और आम नावल तो पता नहीं कितने, और दीनी मुस्लिम 10 एक किताबें। सही से माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप 18 साल उम्र है, 5-6 दर्जन था। 5 किताब, इसका मतलब आप सभी फुकरा बैठे हो। थोड़ा बहुत सरमाया है इनके पास। तो वो भी मतलब दीन से रिलेटेड नहीं है, नहीं, कम से कम आपको लैंग्वेज, अल्फाज और उर्दू अदब, उससे ये तो अखज़ हुआ होगा ना, या कहानी कैसे बनाते हैं, स्टोरी कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें अखज़ हो जाती हैं। आप में से अक्सर तो फुकरा हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं। वो जो बाहर लगाने हुआ पोस्टर भी, रमज़ान में ज़कात जामियातुल दरासात अल इस्लामिया को दीजिए, तो हम एक उधर पोस्टर आवेज़ा करते हैं कि इन आवाब को दीजिए, इल्मी ज़कात। अल्लाह अकबर। मैं 2012 में सानिया वाला साल था, यानी दूसरी क्लास मदरसा की, उसमें मैंने 6 महीनों में, कितने महीनों में? 6 महीनों में असबाब पढ़ने के बाद मगरिब से इशा मुताला होता है, दरसी किताबों का जो मदरसे के होते हैं, इशा के बाद तकरार होता है। ये सारी जिम्मेदारियां जो एक फराइज के दर्जे में है, इनको पूरा करने के बाद जो टाइम की बचा कुचा है ना, रात सोने से कबल या सोने के बाद, यानी रात सुबह उठने के बाद, या दोपहर को, या असर से मगरिब, या नमाजों के औकात में, वो जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत टाइम बचता है, उस टाइम में 6 महीने में मैंने 2012 में 500 किताबों का मुताला किया था। कितने किताबों का? 500 किताबों। आप तो कोई फकीर हुए ना। 17 साल उम्र, किताबें कितनी? 2 या 3, अंदाजा कर मेरे प्यारो। और मुताला भी ऐसे नहीं किया था कि बस किताब पढ़ी अल्लाह ताला, मुताला करके किताबों से चीजें निकाल के एक मैंने किताब फिर तरतीब दी थी, उसका नाम है दुर्र यक्ता। अनोखा मोती, वखराई मोती, यक्ता मोती, यूनिक मोती, मुनफरिद मोती। क्यों भाई, समझ आ गई कि नहीं? ये इस तरह का डीपली मुताला किया 500 किताबों का। उस वक्त 6 माह में अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे मामला को चला के, उसके अलावा जो अपना कोई टाइम बचता खुचता था उसमें से, अपने शौक से। दुर्र यक्ता, दुर उसको कहते हैं मोती को, यक्ता मुनफरिद, यूनिक, अलग से, अकेला, निराला, जुदा गाना, यगाना। ठीक है। तो एक दफा वो टीवी पर प्रोग्राम था रमजान ट्रांसमिशन में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप, छोटी सी उम्र है और इतना नॉलेज, इतना इल्म कहां से कशीद किया, कहां से आया? तो मैंने उनको एक वाकया बयान किया था मुख्तसरन, इतना सा। मैंने कहा जब मैं छोटा होता था ना, स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त जब मैं स्कूल का काम करता था ना, होमवर्क, तो मैं अपनी सारी बैग से किताबें, कॉपियां, रजिस्टर निकाल के ना उनको अपने आले दुआले रख दिया करता था, हॉल, ठीक है, इर्द गिर्द, और दरमियान में खुद बैठा करता था। मैंने कहा मैंने अपने आप को किताबों के हिसार में रखा है, किताबों के बीच में रखा है। समझ आ गई? तो इस तरह से जब परवरिश पाते हैं आप और नशोनुमा होती है, तो फिर लोग आपको तकते रह जाते हैं कि यार हैगा मुंडा कुंडा ते गल्ला नहीं है। समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए मेरे प्यारो, जितना आपका मुताला बढ़ेगा उतनी आपकी शख्सियत में निखार आएगा, उतनी आपकी गुफ्तगू में निखार आएगा, उतना ज्यादा आपकी गुफ्तगू में इल्म और हिकमत और दानाई, फहम और फरासत, तदब्बुर और तफक्कुर, सेंस, इदराक, ये सारी की सारी चीजें छलकती हुई आपको दिखाई देगी जितना मुताला आपका बढ़ेगा। जितना मुताला कम होगा, उम्र के हिसाब से आप जो हैं वो बहुत ही सफेद दाढ़ी के मालिक होंगे, और इतना बड़ा माशाअल्लाह से चेहरा होगा, और इतनी बड़ी जसामत होगी, ऊपर आपने रुमाल भी पहना हुआ होगा, और पगड़ी भी खूबसूरत सी ली होगी। लेकिन जब आप गुफ्तगू करेंगे तो लोग पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो आप यूसुफ, मेरा नाम यूसुफ, फिर आप ये कहेंगे यूसुफ। ठीक है। लफ्ज भी आप गलत बोलेंगे। किसी को अगर आप कहेंगे ना गलत, तो आप कहेंगे कि आप गलत हैं, आप उस गलत को भी गलत पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अल गलत गलत वल गलत गलत और नहीं सही, अल गलत गलत वल गलत सही, यानी गलत पढ़ना ये क्या है? गलत, और गलत पढ़ना ये क्या है? सही। मेरा एक सवाल है इस पे कि ये तो अरबी के सारे लफ्ज हैं, लेकिन जब ये कन्वर्ट होते हैं उर्दू में,
ہم تو بیسک اردو ہی بول رہے ہیں، تو اس میں تو پھر اردو کے تلفظ کے لحاظ سے غلط اور محبت. ہاں، آپ اگر ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیں، جج کرنا چاہیں اور ان کی چھانٹی جانچ پرکھ کرنا چاہیں نا، تو ایک ہوتا ہے عوام الناس کا اعتبار، ایک ہوتا ہے جو فصحاء، بلغاء اور خطباء اور لسان القوم ہوتے ہیں، ان کی گفتگو کو سن کر آپ ترازو لے کر جانچیں اور پرکھیں کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. یہ تو عوام کہتی ہے نا، جو فصیح لوگ ہیں، بلیغ لوگ ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، فصحاء ہیں، جب وہ کلام اور گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس کو غلط نہیں پڑھتے، اس کو غلط پڑھتے ہیں. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غلط. جب وہ بات کرتے ہیں وہ کہیں گے ہماری فکر نہیں، ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے. نہ، ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے رہے. وہ ایسے پڑھتے ہیں. فرعون نے قتل کر دیا، قتل داساکے پڑھتے ہیں، فرعون نے قتل کر دیا. نہ، آپ نے قتل کا قتل کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ معیار میں نے جو پہلی نشست تھی اس میں اسی عنوان پر گفتگو کی تھی، الفاظ کی دنیا. اس میں نے سارے جو لفظوں کی دنیا ہے، لفظوں کی کائنات ہے، اس میں پکڑ کر سیر کروائی تھی. اب چونکہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا آپ کا، تو اس لیے آپ اس سے شناسائی نہیں ہے. تو لفظ آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ درست. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ایکسٹریم رویہ اختیار کریں جیسا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی کرتے ہیں. جب شریعت نے منع نہیں فرمایا، اب یہاں پر تو آئیں گے نا نکلنے، جس طرح کل بھائی کہہ رہے تھے میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ، وہاں پر تو آئیں گے نا نکلے گی. تو یاد ہے کہ نہیں؟ کل وہاں پر نہیں. ہاں، ایسے جو الفاظ ہیں کہ جس کو اردو کے جو پاوے ہیں، اردو کے کیا ہیں؟ اردو کی منجیاں نہیں، اردو کے پاوے، وہ جس انداز اور جس وے سے ان کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ نے اس وے سے، اس انداز سے پڑھنا ہے. پھر آپ فصیح کہلائیں گے، پھر آپ بلیغ کہلائیں گے، پھر آپ کا شمار ادباء میں ہوگا، فصحاء میں ہوگا، بلغاء میں ہوگا، خطباء میں ہوگا. ورنہ آپ کا شمار ہوگا جہالاء میں. کن میں؟ جہالاء میں. تو اپنا سٹیٹس، معیار زبان کے اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے الفاظ ہیں نا، کیا کہا؟ الفاظ. اتنی سی بات کہوں گا اور اس میں کائنات ہوگی. کیا؟ ہمارے الفاظ ہمارے جذبات اور احساسات کا لباس ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ لباس. کس کا؟ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کا. اب آپ دیکھیں ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، ہم اس کے اوپر لباس اچھے سے اچھا اس کو ڈالتے ہیں، پہناتے ہیں. پہناوا اچھا ہوتا ہے، بہتر سے بہتر. کوئی کالا پہناتا ہے تاکہ میں سجوں، سنوروں، سونا دکھوں، اچھا معلوم ہوں، جو مجھے دیکھے اس کی آنکھ کو بھاؤں، اس کی آنکھ کا تارا بن جاؤں. ہم چوز کرتے کہ نہیں کرتے اس حوالے سے، اور منتخب کرتے ہیں. تو یہ ہماری باڈی، اس کے اوپر خوبصورت لباس. اسی طور پر ایک ہے ہمارے احساسات، ایک ہے ہمارے جذبات. ہم ان کو کیسا لباس پہناتے ہیں؟ ہم ان کو کیسا پہناوا پہناتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم غور و فکر نہیں کرتے. اس حوالے سے جو آج منہ میں گھسا بیٹا لفظ اللہ اللہ فیصلہ نہیں. لفظ آپ ادا کریں، سننے والے کو مزہ آنا چاہیے، لفظ کو مزہ آنا چاہیے، سننے والے کو مزہ آنا چاہیے. بالکل پرفیکٹ اور درست آپ لفظ استعمال کریں. انگلش کا لفظ بولیں تب بھی، اردو کا بولیں تب بھی، عربی کا بولیں. عربی نہیں کہہ رہا، عربی تو وہ کھانے والی ہوتی ہے. عربی بلسان عربی مبین، عربی. آپ نے لفظ بولنا ہے عربی. آپ اس کو بولیں گے لفظ کو، لفظ نہ کہ لفظ. کیا بولیں گے؟ لفظ. اگر ایک کسی نے لفظ بول دیا، لفظ آپ بات کریں نا کوئی اپنے بیان میں، لفظ بول دیا نہ کہ لفظ بول دیا. اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو خطباء ہیں یہ قوم کی زبان ہیں. خطباء کیا ہیں؟ قوم کی زبان. اگر قوم کی زبان ہی درست نہیں ہوگی تو قوم کی زبان کیسے درست ہوگی؟ جو قوم کی زبان ہے اگر وہ صحیح بولیں گے نہیں، شستہ بولیں گے نہیں، شائستہ بولیں گے نہیں، پرفیکٹ بولیں گے نہیں، درست بولیں گے نہیں، تو قوم کی زبان کیسے درست ہوگی؟ تو قوم کی زبان بھی بگڑی ہوئی ہوگی. جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں نا تو لوگ ہم سے فقط دلائل نہیں سیکھتے، لوگ ہم سے صرف تربیت نہیں لیتے، وہ ہم سے لفظ بھی سیکھتے ہیں، ہم سے جملے بھی سیکھتے ہیں، ہم سے بولنے کا سٹائل اور انداز، اس کے انداز تکلم، انداز بیان، ادائیگی، یہ ساری چیزیں ہم سے سیکھتے ہیں. شعوری طور پر سیکھیں تب، لا شعوری طور پر سیکھیں تب سیکھتے ہیں ہم سے. تو اگر ہم ہی درست نہیں، ہم ہی صحیح نہیں بولنا جانتے تو لوگوں نے کیا صحیح بولنا؟
تو پھر زبان بگڑ جاتی ہے. آپ کیا ہیں قوم کی؟ زبان ہیں آپ، لسان القوم ہیں آپ، سمجھتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ مطالعہ کی. آپ آج کی اس نشست میں وعدہ فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ سے مطالعہ کیا کریں. باقی آگے میں ایک آپ کو تکنیک بتاتا ہوں، اگر اس وے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کمال حاصل ہو جائے گا. اور اس کے لیے مصنف رحمہ اللہ ایک جملہ بولا کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ کے جملے اتنے سے ہوتے ہیں لیکن وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والے ہوتے ہیں. رحمہ اللہ، حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر رحم. دنیا میں بھی انسان رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. یہ صرف میں ایک شائستگی، شفتگی اور شیفتگی کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ ماحول تھوڑا سا خوبصورت سا کریٹ ہو جائے، اس لیے سمجھے. ورنہ وہ جو اصطلاحات ہیں جیسی زندوں کے لیے مردوں کے لیے وہ الگ الگ ہی ہیں، تو ویسے ایک طرح ماحول بنانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ ہاں تو آپ کے سامنے ہیں، بنفس نفیس موجود ہیں، عیان ہیں، ظاہر ہیں. یہ ڈاؤٹ ہے یہ لاش بول رہی ہے، یہ ہے یہ لاش. یہ ویسے میں شغل سے کہہ رہا ہوں. بس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ چھٹی صدی ہجری کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ویسے بس ایک دفعہ زبان پہ چڑھ گیا تو وہ چل گیا چھٹی صدی ہجری. ورنہ یہ نہیں کہ کوئی چھٹی صدی ہجری پہ ساتھ کوئی خاص شگف ہے یا کوئی ایسی ویسی شے نہیں. ویسے سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک استاد کہتے ہوتے ہیں نا بھی یہ 5ویں صدی ہجری کے فلانا فلانا، تو اس حساب سے میں اس وجہ سے میں کہہ دیتا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں اتنے سے بات، اتنا سا جملہ قول سری گولڈن لائن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نفع مند مطالعہ. کیا؟ اکیلے مطالعے کی بات نہیں کر رہے. نفع مند مطالعہ کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 متعین صفحات، نمبر 2 پابندی ایام. بس نفع مند، کلے مطالعے واسطے نہیں کہہ رہے. نفع مند مطالعہ کے لیے 2 شرائط ہیں. نمبر 1 متعین صفحات اور نمبر 2 پابندی ایام. اگر آپ اپنے مطالعہ کو نفع مند کرنا چاہتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ مطالعہ کریں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. متعین صفحات سے مراد یہ ہیں کہ آپ نے صفحے متعین کرنے ہیں اور ان صفحوں کو آپ نے پابندی کے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اتنے صفحوں کا میں نے ہر روز مطالعہ کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے مطالعہ آج 2 کل 3 4 ایسا نہیں. صفحے آپ نے متعین کرنے اور آپ بتائیں آپ مجھے کتنے صفحوں کا ہر روز مطالعہ کیا کریں گے اپنی تمام تر مصروفیات کو ذہن میں رکھ کر. 10 نہ کہیے، 50 نہ کہیے، 5 نہ کہیے. اگر آپ میں سے کوئی شخص، میں بلکہ اس کے اوپر کیا کرتا ہوں کہ آپ کہتے نہیں میرا نا حافظہ بڑا کمزور ہے، یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، جب لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو فنش ہو جاتا ہے، یہ پرابلم وہ پرابلم فلاں فلاں فلاں، اتنی ساری لسٹ بتا دیتے ہیں. کیا کروں؟ حکیم کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے روغن بادام استعمال فرمایا کریں، اخروٹ استعمال فرمایا کریں، یہ چیز کھائیں وہ چیز کھائیں. جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان 2 شرائط کے ساتھ آپ مطالعہ فرمائیں. آپ کا دماغ تیز، حافظہ قوی، آپ کو بھولنے چوکنے کی جو بیماری ہے نا اس بیماری کو ہم چوک دیں گے ان 2 شرائط کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ 50 صفحے نہ کہیں، 10 صفحے نہ کہیں، اپنی مصروفیات کو ذہن میں رکھ کر کے میں ہر روز پابندی کے ساتھ چونکہ کرنا ہے نا، اس میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو ہر روز میں آسانی کے ساتھ اتنے صفحوں کا مطالعہ کر سکتا ہوں. اگر آپ 1 صفحہ بھی کہیں گے نا قبول است، 1 صفحہ چھوڑیں، آپ 1 سطر بھی کہیں گے نا کہ میں 1 سطر کا مطالعہ کیا کروں گا تب بھی قبول ہے. اگر آپ 1 لفظ بھی کہیں گے نا 1 لفظ کا ہر روز مطالعہ کیا کروں گا، کل اگلے لفظ کا، پرسوں اگلے لفظ کا، پھر اس کے بعد اگلے لفظ کا. آپ اگر 40 دن تک اپنا متعین کردہ جو آپ نے طے کیا ہے وہ مطالعہ کر لیں گے نا، 40 دن کے بعد آپ کے دل دماغ میں علمی انقلاب پیدا نہ ہو تو آپ مجھے کہیے گا، میں آپ کو 1000 روپے بطور جرمانہ اور ہرجانہ اور فدیہ کے طور پر جائز کیش کر کے دوں گا. یہ ہماری گارنٹی ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ کتنی شرائط کے ساتھ مطالعہ کرنا؟ 2. نمبر 1 متعین صفحات، نمبر 2 پابندی ایام. متعین صفحات تو آپ کو پتہ چل گئی. پابندی ایام سے مراد ہے 6 دن مطالعہ کرنا ہے، 7ویں دن مطالعہ نہیں کرنا. جو مرضی ہو، دل چاہے تب بھی نہیں کرنا، کتاب بلائے تب بھی نہیں جانا، کوئی ہاتھ میں پکڑائے تب بھی نہیں اس کو آپ نے مطالعے میں لے کر آنا. 7ویں دن آپ نے چھٹی کرنی. جو سبھی دن متعین کر لے، جمعے کا، اتوار کا، بدھ کا، ہر ایک اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. 6 دن مطالعہ کرنا ہے، 7ویں دن مطالعہ نہیں کرنا. حالانکہ کہنا چاہیے کہ 7 دن مطالعہ کریں، لیکن یہی تو بات ہے
کہ ایک صاحب فن آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے 6 دن مطالعہ کرنا ہے، 1 دن کی آپ نے چھٹی کرنی، اس نے مطالعہ نہیں کرنا. اس میں حکمت ہے. اس حکمت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس وادی میں قدم رکھیں گے. تھوڑا چلیں گے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا حکمت ہے. اچھا، صفحے آپ نے متعین کرنے ہیں. کتنے صفحوں کا مطالعہ کیا کریں گے؟ 2. آپ 1 صفحے کا. ہاں بھائی بیٹا 2. آپ ابو بکر. ایک انشاءاللہ زیادہ کی کوشش ہے پر ایک نہ کوشش نہیں، ادھر فیصلہ کرنا جب آپ کام شروع کرنا، آپ کام کرنے واسطے ہیں. 1. ہاں جی آپ 2. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، جنہیں اللہ توفیق دے، اللہ نے توفیق دیتا ہوتا ہے، ایجاد بے توفیق کیا. اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قدم اٹھا، ہمت دکھا، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم کمر نہیں باندھتے، قدم ہی نہیں اٹھاتے. بنا شادی کے کہتے ہیں حضرت صاحب دعا فرما دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین. بیٹا کہاں سے آئے گی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کون سا عیسیٰ ابن مریم کی لڑی سے ہے کہ بنا باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو شادی بیاہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پلہ مارنا پڑے گا. تو اللہ کی توفیق کبھی ملتی ہے جب انسان خود قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ راستے بنا دیتا ہے. اور راستہ بھی ایک نہیں، قدم انسان اٹھاتا ہے اور اپنا عصا مارتا ہے، اللہ تعالیٰ دریا میں سے 12 راستے پیدا فرما دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ انسان تو قدم اٹھا، تو اپنے آپ کی ہمت دکھا، اس کے بعد پھر میں آگے چل لیے راستے آسان کروں گا. ہاں بھائی 2 صفحے. شاباش. آپ 2 انشاءاللہ. بور ہو جاتا ہوں بہت جلدی. وہ میں اس کا حل بتاتا ہوں. ارادہ بس کرنے کے اتنے صفحے 2 2. آپ 1 صفحہ. زندہ باد. اب آپ نے جو ارادہ کر لیا نا میں اتنے صفحوں کا مطالعہ کروں گا، آپ نے اس ترتیب کو جاری رکھنا ہے 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن. اس سے پہلے آپ نے دل کرے گا آپ کا چلو 3 کا کر لیتا ہوں، 2 کہے ہیں 3 کا کر لیتا ہوں، 1 کہا ہے 2 کا کر لیتا ہوں، 1.5 کا کر لیتا ہوں. نہ 2 صفحے کہیں ادھر سے آپ نے پڑھنا ہے، ادھر تک آنا ہے. بھلے اس کی آدھی لائن اتنی سی آگے رہتی بھی ہونا، آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، جو مرضی ہو. 2 صفحوں کا ہی بس کرنا ہے آپ نے. اس ترتیب کو آپ نے رکھنا ہے 40 دن تک. کتنے دنوں تک؟ 40. اس کے بعد اگر آپ کا من چاہے، کیا چاہے؟ تن نہیں، من. اور ایک اور بات میں نہیں کہتا، وہ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، آپ کے اذہان میں خود بخود ہی اس کی تصویر اور اسکیچ ہر شے بن گئی ہوگی. مبارک اور باسعید روحیں ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. نابلد اور ناہنجار اور بدقسمت ہیں جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. کچھ تو ابھی تلاش میں ہے ایکڑی شہوہ کتنے یا لب دن بھئی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، اور کچھ کافی شروع سے لے کر لطف اٹھا رہے ہیں، مزہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو قسمت کی بات ہے نا، نصیب اپنا، قسمت اپنی. خیر، تو من چاہے بھی صحیح، آپ نے اپنے متعین کردہ صفحات سے آگے نہیں بڑھنا، الا یہ کہ 40 دن ہو جائیں. جب 40 دن ہو جائیں اس کے بعد دیکھیں گے یار اب میری صورتحال کیا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ یار 2 صفحے اور کر لیتا ہوں، یعنی 4 صفحے. پھر آپ ایک نئی ترتیب پہ آ جائیں گے اور پھر اس نئی ترتیب کو بھی 40 دن تک لے کر جانا. اگر بالفرض آپ کو اس 80 دن کے بعد لگے کہ یار بس 4 ہی چلانے ہیں، کوئی بات، چلتے رہیں 4 جب تک مرضی. جب بھی ترتیب چینج کرنی ہے 40 دن کے بعد آپ نے ترتیب چینج کرنی، اس سے پہلے نہیں، جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی صفحے کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، بار بار. ایک ہاں ایک بار جب آپ نے پڑھنا ہے تو آغاز کرنا ہے تو بس آگے بڑھنا ہے، پلٹ پلٹ کر پیچھے نہیں آنا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ ایک صفحہ ہم نے اب چنا ہے، ہاں اس کو ایک دفعہ پڑھ کے تو پھر اس کو مطلب اس کی ڈیٹیل کو سمجھنا ہے. دیکھیں آپ نے جب مطالعہ کرنا ہے نا، مطالعہ کیسے کرتے ہیں وہ میں جب آگے گفتگو کروں گا اس میں یہ بات آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. آپ نے ایک صفحہ متعین کیا ہے تو بس آپ نے ایک بار ہی مطالعہ کرنا ہے، اس کے بعد کتاب کو رکھ دینا ہے. اس کو بار بار نہیں آپ نے پڑھنا، بار بار نہیں پڑھنا، ایک ہی بار بس پڑھنا. جی ہاں اگر آپ اس میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مطالعہ کر لیجیے چپ کر کے، پھر پڑھنا نہیں آپ نے، بس ایسے بیٹھ اس میں سوچنا ہے، غور و خوض کرنا ہے. 2 منٹ کیا، آدھا منٹ کیا، 1 منٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے رکھ دیں. غور و خوض بھی کریں لیکن پہلے ایک بار اس کو آپ نے پڑھ لینا، مطالعہ اس کا آپ نے کر لینا. مطالعہ جب آپ نے کرنا ہے اس میں سب سے بنیادی شرط، آپ نے مطالعے کا آغاز جب کرنا ہے تو آپ کے بابرکت ہاتھوں میں جو کتاب ہوگی نا
اس کتاب کے آپ نے یہاں سے مطالعہ شروع کرنا. ادھر سے کدھر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کتاب لی مطالعہ شروع ادھر سے. نہیں مزہ نہیں آ. ہاں چل 300 پڑھے کتاب رات کوئی اور کتاب دو مطالعہ کریں. ایسا نہیں کرنا. جڑی کتاب شروع کر لی پاویں چونے لڑن تو پاویں کچھ اور ہوئے اس کتاب میں مکا کے دب لینا جو مرضی ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ یہ گویا کہ بطور دوائی کے ہے آپ کے، آپ نے اس کو بطور ڈوز کے استعمال کرنا ہے. تو آپ نے جب مطالعہ شروع کرنا ہے تو ادھر سے شروع کرنا ہے. ادھر سے مراد ہے ایسے آئے لکھا ہوگا نا کچھ نہ کچھ، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. نیچے آئیں گے ادھر کو لکھا ہوگا پسند فرمودہ، لکھا ہوگا تقریز، لکھا ہوگا نظر ثانی، لکھا ہوگا فلان رمکان، جو بھی 3 4 10 نام لکھے ہوں وہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں. اس طرح نیچے لکھا ہوگا مکتبے کا نام، ایڈریس لکھا ہوگا وہ بھی، فون نمبر لکھا ہوگا وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کتاب کھولنی. ایسا لکھا ہوا ہے کچھ نہیں، اس کو چھوڑ دیں. آگے بڑھنا ہے. یہ پھر آگے حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے پھر اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے پڑھنا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. لکھا ہوا ہے نام کتاب فلاں، جملہ کو کتاب محفوظ، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. مصنف یہ بھی پڑھنا ہے. تعداد کتنی وہ بھی پڑھنا ہے. طبع اول یہ بھی پڑھنا ہے. ناشر یہ بھی پڑھنا ہے. قیمت یہ بھی، ہر شے آپ نے پڑھنی ہے. جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب میں جہاں کہیں کوئی لفظ لکھا ہوا ہے نا، آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے. اب آپ کہیں گے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پہلے دن جو پڑھنا ہے مطلب ایک صفحہ جس نے کیا تو وہ پہلا ہی پڑھے گا، مطلب جو اس کو پڑھ لیں ایک. اس کے بعد اگلا دن آیا اس کو پڑھنا. یہ آپ کی مضبوط بنیاد کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. جے بنیاد کرنی ہے مضبوط. یہ ایویں چیویں کرنی ہے تو پھر جتنا مرضی ترے رہو، جتنا پھر مرضی ترے کرو، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ بنیاد اپنی مضبوط علمی بیس بنیاد کرنا مضبوط کرنا چاہتی ہیں تو وہ ترتیب آپ کو بتا دیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب لکھا ہوا ہے طبع اول. کیا لکھا ہے؟ طبع اول. آپ نے کسی جگہ پر طبع اول میں، یعنی جب پہلی مرتبہ یہ کتاب چھپی تھی تو یہ وہ والی ہے. طبع اول کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی بات پڑھی کتاب میں، اب آپ نے جو ہے بیان میں اس بات کو بیان کیا، فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی. کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے اور کتاب لے آتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب دکھاؤ کتنے لکھے. اب آپ کو پتا ہے کہ صفحہ نمبر یا چیپٹر نمبر یا باب نمبر فلان، آپ نے وہ نکالا، آپ کو وہاں ملی نہیں، مل نہیں. اب آپ کو جب ملی نہیں تو وہ کہے گا صاحب ایویں آواز چھڑی جاتے جی، ایویں اپنا علم کرو جمائی جاتے جی، کتنے لکھے آپ. تو مجمع کے سامنے آپ کی ہو جائے گی بے عزتی. وہ جو مرال آپ کا ایسے بلند ہوگا نا وہ بالکل چھاپ کی طرح بیٹھ جائے گا. اس موقع پر جب آپ کو بات نہیں مل رہی، حالانکہ آپ نے پڑھی، آپ کے پاس کتاب ہے، نہیں مل رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس صفحے کو کھولیں گے. ادھر ممکن ہے کہ جو وہ کتاب لے کر آیا ہوگا نا وہ ہوگی طبع ششم، طبع پنجم، پنجویں ایڈیشن، پنجواں ایڈیشن. کتابیں چھپتی رہتی ہیں نا، پنجواں ایڈیشن. تو آپ کہیں گے کہ بھائی جو میرے پاس کتاب ہے وہ پہلا ایڈیشن ہے اور جو تو لے کر آیا 5واں ایڈیشن ہے. پہلے ایڈیشن میں یہ بات موجود ہے، اس لیے کہ جب کتابیں لکھی جاتی ہیں نا ان کتابوں پر نقد ہوتا ہے، تنقید کرتے لوگ، کتابوں کے جواب میں کتابیں آتی ہیں، رسالے لکھے جاتے ہیں، اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں وہ ہے. تو پھر وہ مصنف یا مؤلف یا ناشر جو ہے اگلی مرتبہ وہ چیز نکال دیتا ہے بیچ میں سے. تو اب جب اگلی ایک کتاب آئے گی اس میں تو وہ چیز نہیں ہوگی، جبکہ آپ کے پاس جو کتاب اس میں تو وہ چیز ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھا ہوگا تو آپ جان جائیں گے، پرکھ جائیں گے یہ نئی والی کتاب ہے، نیا ایڈیشن ہے، اس میں ممکن ہے اس بات کو نکال دیا. سمجھ آ گئی؟ یہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا آپ کو اس جگہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک جگہ مناظرہ تھا بدلوی بھائیوں کے ساتھ، تو وہاں پر ہم نے 2 کتابیں پیش کی. کتابوں کی صورتحال کیا تھی؟ ہمیں اعتراض تھا مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب پر، اس میں 200 عبارات پر اعتراضات. امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ 2 واسطوں سے میرے استاد ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 واسطوں سے میرے استاد ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 واسطوں سے میرے استاد ہیں. اسی طور پر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ 2 واسطوں سے میرے استاد ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے 17 واسطے ہیں میرے. ٹھیک ہے، یہ سند اور چین. تو ان کی کتاب پر اعتراض تھا 200 عبارات پر. کتنی عبارات پر؟ 200. اب دعوت اسلامی والوں نے، مکتبۃ المدینہ والوں نے، الیاس اطہر قادری صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے
جب اپنے مکتبے سے کتاب چھاپی تو انہوں نے سوچا بھی یار امت میں یہ جو افتراق ہے انتشار ختم ہونا چاہیے. انہوں نے نئے ایڈیشن سے نا وہ 200 عبارتیں نکال دی, 200 عبارتیں نکال دی, گویا کہ چھانٹی شدہ صاف ستھرا ایڈیشن آ گیا. جب وہ آیا ہمارے استاد محترم کا رسالہ نکلتا تھا ماہانہ سیمائی, اس میں انہوں نے اس کے اوپر چرا کی, دیکھا ہم کہتے تھے نا اس میں 200 عبارتیں الٹی سیدھی ہیں, نکل گئے کہ نہیں نکل گئی. تو جب وہ رسالہ آیا تو ان کے مسلک والوں نے پھر دعوت اسلامی کو لٹاڑا, آگے اسی کام کیتا وہ ساڑھے ہوتے ہوں کہ بھی مسئول لکھ دے اعتراض کر دے اب اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. انہوں نے جو اگلا ایڈیشن چھاپا ہے وہ پھر وہ چھوڑ دے, وہی عبارتیں 200 پھر چھوڑ چڑی. تو میں اپنے استاد نے آخیا بھی کدے چنگا کام کر دے بھی تھی رہن دیں, چلو جڑا بچوں ایک شے نکلی سیگی جتنے اعتراض سیگا تو وہ کام کہہ لو بھی ٹریا رہتا امت تک صحیح چلو گے کام چلتا رہتا, تو اسی اعتراض کر کے پھر بھی پوا چڑی. اب آپ خود سوچیں یہ جو درمیانہ ایڈیشن ہے, پہلے ایڈیشن میں بھی ہیں اور اس کے بعد والا جو ایڈیشن اس میں بھی ہے, اس میں نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص وہ والا ایڈیشن لے آئے آپ کے پاس, یہ آپ نے کہا یہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے, یہ رہی کتاب, یہی وہی کتاب ہے, نام وہی لکھا ہوگا نیچے مصنف کا جی وہی ہے, نکال کے دکھا ہے. اب آپ تلاش کرتے رہیں گے, پسینے چھوٹیں گے آپ کے, کہاں گئی وہ بات نہیں آپ کو ملے گی کیسے. انہوں نے اس ایڈیشن سے کیا کر دی, نکال دی. تو پھر آپ کی اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ ادھر دیکھیں گے, آپ کہیں گے بھائی جان یہ 5ویں ایڈیشن اور 5واں ایڈیشن اور 5ویں طبع ہے, جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس سے جو پہلے والا ورژن تھا نا اس میں موجود ہے, لہذا وہ میں دکھانے کا پابند ہوں, آپ نے اس میں سے نکال دی. ایسا اکثر ہو جاتا ہے, تو اس لیے آپ نے اس صفحے کو بھی کیا کرنا ہے, دیکھنا ہے. جب آپ نے مطالعہ کرنا ہے نا, خطیب کو 2 طرح کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. کتنی طرح کا؟ 2 طرح کا. نمبر 1 کو کہتے ہیں دائمی مطالعہ, دائمی ہمیشہ. نمبر 2 کو کہتے ہیں عارضی مطالعہ. کون سا مطالعہ؟ عارضی مطالعہ. جب آپ نے دائمی مطالعہ کرنا ہے جو کہ آپ کو ابھی بتایا ہے متعین صفحے کر کے ہر روز مطالعہ کرنا, اسے کہتے ہیں دائمی مطالعہ. آپ نے دائمی مطالعہ کرتے وقت فہرست کو نہیں پڑھنا, یعنی فہرست آپ کے اس مطالعہ میں شامل نہیں ہوگی. فہرست پڑھی جاتی ہے عارضی مطالعہ کے لیے, یا بندے کے پاس وقت کم ہے, کتاب کہیں پر دیکھی ہے, وہ کم وقت میں کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, فہرست پڑھ لے گا. سمجھو کہ وہ کم وقت میں اجمالاً کتاب کو پڑھ لیتا ہے, اسٹڈی کر لیتا ہے. جب آپ نے دائمی مطالعہ کرنا ہے اس میں فہرست کو نہیں پڑھنا. اس کے بعد آگے جا کے آئے گا انتصاب. کیا آئے گا؟ انتصاب. آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے. لکھی ہوں گے پیش لفظ, آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے. لکھی ہوگی تقریض, ایک تقریض, دوسری, تیسری, 4, آپ نے سب کو پڑھنا ہے, کسی کو مس نہیں کرنا. فائدہ ہے نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. فی الحال آپ اس ٹریک پہ جب اس وے میں چلیں گے نا, آپ کو خود کسی زمانے میں جا کے جواب ملے گا کہ ہمیں ایسا کیوں کہا گیا, ہم سے ایسا کیوں کروایا گیا. یہ آپ کی مضبوط بنیادوں کے لیے لازم اور ضروری چیز ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم اس وقت جو عمارت سے نفع اٹھا رہے ہیں, اڑیاں تھلے نیاں پر یہاں سنگیاں, ان سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں ظاہراً نہیں. اعتبار نہ ٹیک لگے نا, یا آدواری کوئی شہر ہوتی پہ نا, یہ وہ یعنی ساری اعتبار سے. لیکن یہ عمارت تب مضبوط ہے, مستحکم ہے, اندھیری آتی ہے کب آتا ہے جب نیچے والی بنیاد مضبوط ہے. تو یہ آپ کی مضبوط بنیاد کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے مطالعہ کرنا ہے, اور یہ آپ نے ہمیشہ نہیں کرنا. اس کو آپ یوں کہہ لیں 1 سال تک آپ نے اسی ترتیب سے مطالعہ کرنا. 40 دن تک صفحے متعین چینج کرنے, تو پھر اگلے 40 دن تک چینج کرنے, پھر اگلے 40 دن تک, 1 سال تک. 2026 جب آئے نا تو اگر آپ نے پورا سال اس ترتیب سے چلے ہیں, پھر میں آپ کو آزاد کرتا ہوں کہ 2026 میں آپ آزاد ہیں, پھر جیسے مرضی مطالعہ کریں. پھر سمجھو کہ میدان آپ کے ہاتھ میں, آپ شاہ سوار ہوں گے اس میدان کے. لیکن شرط یہ ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 1 سال گزارنا ہے 2026 کی یکم تک. سمجھ آ گئی؟ اچھا, آپ نے مطالعہ کر لیا نا, اس کے بعد آخری صفحے آگے یہ والا آ گیا, آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے. اس کے پیچھے ممکن ہے کتابوں کے نام لکھے ہوں, کتابوں کے وہ ٹائٹل دیے ہوئے ہوں, یا کوئی اعلان, کوئی تشہیر لکھی ہو, آپ نے اس کو پڑھنا ہے, یہاں تک آ جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کیا کرنا ہے, آپ نے مطالعہ کرنا ہے. تب جا کے آپ کا مطالعہ فنی لحاظ سے مطالعات ضبط کیا جائے گا. جس کتاب کو شروع کرنا ہے اس کتاب کو مکمل کر کے پھر کسی کتاب کی جانب پڑھنا ہے, اس دوران کسی اور کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا. سمجھ آ رہی بات کریں؟
اچھا اس میں جب مطالعہ کرنا تو مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے؟ مطالعہ جب آپ کریں گے تو دوران مطالعہ کوئی بات، کوئی شعر، کوئی جملہ، کوئی استدلال، کوئی دلیل، کوئی واقعہ آپ کو زبردست لگے گا. مطالعہ کر رہے ہیں، واہ کیا یار شعر لکھا. ہاں شعر کیا ہے؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب پٹاخہ چلے تو ٹھا ہوتی ہے. تو آپ نے شعر کو وہیں پر نہیں رہنے دینا، جہاں پر آپ کا دل کلک کر گیا نا، واہ کیا کمال شعر لکھا ہوا یار. تو یہ جو آپ کا دل گواہی دے رہا نا بھی کمال، اس کمال کو وہاں پر نہیں آپ نے رہنے دینا. کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی اپنی ذاتی کتاب ہے تو آپ نے کتاب کا یہ جو شروع والا صفحہ ہے نا، اس صفحے پہ لکھنا ہے کسی بھی عنوان پر توحید پر کمال شعر، اتنی بات لکھ کر آگے صفحہ نمبر 22 یہ آپ لکھ دینا. پھر آپ مطالعہ کر رہے ہیں واہ کیا واہ کیا زبردست واقعہ، زبردست واہ. یہ جو آپ کی کیفیت ہے نا، واہ، اس کیفیت کو آپ نے بس یہاں تک نہیں رہنے دینا. آپ نے پھر واپس پلٹنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال واقعہ. یہ آپ نے اتنی بات یہاں پر لکھ دینی ہے اور آگے کیا لکھ دینا ہے؟ صفحہ نمبر. یوں کرتے 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 آپ نے کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، یوں کرتے کرتے آپ نے آگے بڑھنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے جب کتاب کمپلیٹ ہو تو یہ آپ کے صفحے بھی کمپلیٹ ہونے چاہیے. یہ جو خالی چھوڑے یہ کالے ہونے چاہیے، اس کو بھی پڑھنا نہیں اس کو نہیں پڑھنا، یہ کالے شاہ کالے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے یہ صفحے کالے ہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر تو سمجھ لو کہ پھر آپ نے مطالعہ کیا ہے. خالی ہیں تو آپ نے مطالعہ نہیں کیا. خرچ ماری ہے، مطالعہ آپ نے نہیں کیا. ٹائم پاس کیا ہے، مطالعہ آپ نے نہیں کیا. مطالعہ تب تصور کیا جائے گا کہ جب آپ اپنے مطالعہ کو یہاں پر نوٹ کریں گے، اس مکھن کو نکالنے کی کوشش کریں گے. اسی کو آپ اس وے میں سمجھ سکتے ہیں. کسی کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ عالم تے ہے پر عالم بھی ثقہ صحیح مستند قابل وثوق ہے کہ نہیں، تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، لائبریری ہے آپ کے پاس. اگر وہ کہیں گے نہیں سر لوڑ ہی نہیں ہے، کاٹا لا دو. یہ بندہ نہیں کیسے کام کرے گا؟ ہے جی ماشاء اللہ کیا بات، کتنی کتابیں؟ اور وہ کہ بھائی ایک دو ہے گی کتابیں، پھر بھی سمجھو کہ وہ نا فقیر ہے. ہی فقیر آدھا کے ساتھ نہیں، یہ مونس آدھی فقیر ہونا ہے. اچھا کتابیں ہیں اس کے پاس ماشاء کتنی 500. واہ بلے بلے کیا بات ہے. تو جب آپ اس کی لائبریری میں جائیں کتاب اٹھائیں، کتاب اٹھا کر آپ اس کا جائزہ لیں یہاں سے. اگر تو یہ کچھ صفحے الٹم پلٹم ہیں، کالے شالے ہوئے ہیں، کوئی حوالہ جات کی بادشاہ لکھی ہے، پھر سمجھے کہ ویری گڈ یہ بندہ کیسے کام کرے گا. تو یہ ایک کتاب دوسری کتاب چوتھی کتاب تک کی ساری خالی سمجھ لو کہ انہیں نا شو کیسے بنایا ہے وکھون واسطے، ورنہ مطالعہ نہیں کرتا. یہ اسے کرنا نہیں آتا، جیسے نے اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے. آپ ہمیشہ صاحبان علم جو ہے نا، جو ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہیں علم کے اعتبار سے، آپ ان کی لائبریری میں جا کر دیکھیے گا ان کی ہر کتاب کالی ہوگی. ان کی ہر کتاب کے شروع والے صفحے وہ لکھے ہوئے ہوں گے، بغیر لکھے ہوئے ان کے صفحات نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ اس صاحب علم شخصیت کو مطالعہ کرنا آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ نے بھی آئندہ سے ایسے مطالعہ کرنا ہے. کیسے؟ ایسے. کیسے؟ ایسے. تو اس طرح سے آپ کا مطالعہ کیا ہوا آپ کو کیا کرے گا؟ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا. کیا فراہم کرے گا؟ مضبوط بنیاد. یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں بڑی مزے کی، کتاب لکھنا کچھ مشکل نہیں ہے. کتاب لکھنا کچھ مشکل نہیں ہے. آپ میں سے بھی اگر ہر فرد چاہے تو کتاب لکھ سکتا ہے. ارادہ ہے کسی کا کتاب لکھنے کا کہ لوڑ ہی ہے آگے بڑی دنیا سے. آپ کا زندہ باد، شاباش. آپ کا بھی ہے، آپ کا تو نہیں ہوگا مجھ سے. ارادہ ہے کتاب لکھنے کا؟ ابھی تو نہیں. ذہن میں یہ ہے آپ کتاب لکھنا ایک ایگل کریے کتاب میں آئین میں کتاب مصنف آئین مولف نہیں. این خیال استو محال استو جنون، یہ پاگل فن ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ایسے جس طرح استاد کہہ رہے ہوں کہ جاؤ چھوٹوں کے گھر سے وہ لے کے آؤ گیا لسی اور چھوٹے، یہ تو ایسی والی بات نہیں. آپ میں سے ہر فرد کتاب لکھ سکتا ہے. ہمارا ایک کورس ہوتا ہے تصنیف و تالیف کورس، آن لائن ہوتے ہیں ہمارے کورسز، زیادہ آن لائن ہوتے ہیں. یہ صرف طالب کا کورس ہے جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے. ہمارے کورسز میں
رد الحاد کورس، شیعت کورس، قادیانیت کورس، شادی بیاہ کورس، یہ بھی ہمارا آن لائن ہوتا ہے، قرآن اور سائنس کورس، بائبل اور اسلام کورس، اس کے علاوہ درجن سے زائد ہمارے کورسز ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، نہ زوم پہ نہ گوگل میٹ پہ، سادہ واٹس ایپ کے اوپر، تاکہ ہر بندہ ہی جہاں مرضی ہے وہ کر سکے. اور ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس فیس ٹو فیس ہی ہو رہی ہے. گروپ میں اللہ نے کوئی ہمیں تکنیک ایسی عطا فرمائی گروپ میں. تو ہاں، تصنیف و تعلیم کورس، اس کا ایک لیکچر میں نے خطابت کورس والے طلباء کو پڑھایا تھا آن لائن، ویسے تو پورا پراپر کورس ہے. اس کے بعد الحمدللہ 6 طلباء کتاب لکھ رہے ہیں، 6 طلباء. اور ان میں سے ایک طالب علم ایسا ہے، اس نے مجھے پچھلے دنوں بھیجی تھی اسکرین شاٹ، میں نے کہا کہاں تک آپ کی کتاب پہنچی؟ وہ لکھ رہا ہے کتاب کس پر؟ قرآن پاک میں رقصن، بؤسن، ذئبن والا جو قانون ہے نا، یہ کس کس سیغے پر اپلائی ہوتا ہے، ان سیغوں کی تحقیق اور تفتیش، اس پر وہ کتاب لکھ رہا ہے. اس نے قرآن پاک کی 11 پاروں سے، سورہ یونس چل رہی ہے اس کی، 324 سیغے نکال لی ہیں. اب آپ خود سوچیں، سیغہ نکالا، اس کے نیچے اس کی ساری تحقیق لکھی، یہ فلاں سیغہ ہے، یعنی جمع مذکر غائب، فلانی باس ہے، ٹھمکانی باس ہے، یہ. اور اس کے بعد پھر جو قانون اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے کہ اس کے دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو اس کے اوپر یہ ہو گیا، وہ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مکمل. اس طرح کرتے کرتے اس کی کتاب الحمدللہ سمجھو بھی ایک حصہ اس کا مکمل ہو گیا، 2 حصے باقی. ایک طالب علم کے ذمہ لگایا، اس نے کہا جی میں یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس مضمون سے شغف ہے، کس شے سے آپ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں. اس نے کہا جی میں اسے نام سے مناسبت رکھتا ہوں، یہ تو صرف ہوگی نا. میں نے کہا آپ قرآن پاک سے شروع کر دیں، قرآن پاک کے موصوف صفت تلاش کریں، اس کے اوپر اتنی موٹی کتاب اس کی تیار ہوگی. موصوف صفت اتنے زیادہ موصوف ہیں، عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب کیا علیم، اتنے سارے موصوف صفت، سمیع بصیر ہے نا. تو پوری کی پوری کتاب اس کے اوپر. اسی طرح ایک طالب علم اس نے کہا کہ مجھے ون سمنے خیالات ہیں. میں نے کہا آپ اپنے خیالات پر مبنی ایک کتاب لکھ دیں. وہ اپنے خیالات یہ اس رجسٹر میں کاپی میں لکھ رہا ہے، اور اس کی ایک ماشاءاللہ غالباً اس نے مجھے 50 صفحے بتائے تھے یا کتنے، 50 صفحے اس کے اپنے ذاتی خیالات پر آ گئے. ابھی وہ آگے لکھ رہے ہیں. تو آپ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو کس شے سے شغف؟ یہ کتابہ والی کتاب، مطلب کتابوں سے کوئی چیز نکال کے اسے اپنے انداز میں. زندہ باد. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تراشی. کیا نام ہے؟ خراشے نہیں، تراشی. وہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب میں ان کا ذاتی ایک لفظ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ کتاب ایسی ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مطالعے کے دوران کوئی شعر اچھا لگا انہوں نے ایک صفحے پہ لکھ دیا، واقعہ بہترین لگا انہوں نے لکھ دیا. یوں کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے، اس کا نام ہے تراشی. یعنی ان کی اپنی کوئی بات نہیں، اس میں جو مطالعہ کیا تھا، مطالعے میں سے کشید کی ہوئی چیزیں انہوں نے جمع کر دی کتاب لکھ. ایک مصنف ہے، ان کا نام ہے مولانا ماہر محمد میاں والوی. شیعت پر بڑا عبور رکھتے تھے، فوت ہو گئے. ان کی کافی کتابیں شیعت پر. سب سے زیادہ مضبوط اور ثقہ اگر آپ شیعت پر نالج اور علم لینا چاہتے ہیں تو اس شخصیت کو پڑھ سکتے ہیں، ماہر محمد میاں والوی، دلائل کے ساتھ. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تلخیص نہج البلاغہ. کیا نام ہے؟ تلخیص نہج البلاغہ. کتاب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہج البلاغہ جو کتاب ہے نا، مولا علی کی کتاب، شیعوں کے یہاں بڑی معتبر اور مستند ہے. اس کتاب کا انہوں نے اول سے مطالعہ شروع کیا، جو انہیں صحیح عقیدے وہاں سے ملے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا، امامت کا، فلاں فلاں فلاں، وہ ساری جمع کرتے گئے کتاب بن گئی، کتاب لکھ دی. اس میں کون سی کوئی مشکل والی بات؟ آپ بھی لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ استادوں کے پاس پڑھتے ہیں، پورا سال آپ نے پڑھنا ہے، صرف کا گڈھا لگا دیں. صرف کی باتیں کرتے ہوئے استاد کی اگر آپ ہر روز بھی ایک آدھے گھنٹے میں 5 باتیں بھی استاد کی نوٹ کر لینا، صرف ایک لائن میں. استاد نے کہا مثال کے طور پر کہ فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے، اتنی سی بات آپ لکھتے ہیں. فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے، ایک بات ہوتی ہے. امر کے بعد جو اسم آئے گا اس اسم کے آخر پر زبر آئے گی، دوسری بات ہوتی ہے. نہیں کے بعد جو اسم آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی، تیسری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اس طرح کر کے اگر آپ ہر روز بھی 5 باتیں استاد کی صرف ایک لائن پر مشتمل لکھنا شروع کر دیں تو آپ سال کے آخر میں دیکھیں، مثال کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ 200 لگا لیں، 200 گھنٹوں کی حاضری یا 200 دنوں کی آپ کی حاضری لگا لیں، ویسے 365 دن ہوتے ہیں، تو آپ 200 کو 5 سے ضرب دیں، کتنے ہو گئے؟ 1000۔ 1000 لائنیں آپ لکھ لیں گے اس ایک فن کے اوپر، 1000 لائنیں صرف کے اوپر آپ کی لکھیں گے، تو آپ اندازہ کریں آپ اس کتاب کے مصنف و مؤلف و مرتب ہوں گے۔ باقی اس میں تقسیم ہے، مصنف کون ہوتا ہے، مؤلف کون ہوتا ہے، مرتب کون ہوتا ہے، اس سے قطع نظر وہ میں یعنی کورس میں بتایا کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ، یہ ویسے آپ کو شارٹ ہوا لگا رہا ہوں، تو یہ کوئی کبھی عام سی بات ہے۔ 1000 صرف سے متعلق آپ پوائنٹس لکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ ناپ کا گھنٹہ چل تفسیر کا، استاد تفسیر پڑھا رہا، اس پوری کی پوری گفتگو میں سے صرف 5 جملے آپ نے ہر روز کے لکھ دیے، 5 جملے۔ استاد نے کہا مفسر امت، اس امت کے سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ آپ نے لائن لکھ دینی۔ استاد نے کہا باتیں کرتے کرتے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، آپ نے یہ اصول لکھ دیا۔ آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو میں سے صرف 5 باتیں آپ نے لکھی، 5 باتیں، 5 کرتے جائیں، سال کے بعد کیا ہوگا؟ 200 کو ضرب دیں آپ اس کے ساتھ 5 کے ساتھ، تو 1000 باتیں تفسیر سے متعلقہ آپ اس کتاب کے مصنف و مؤلف و مرتب ہوں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں میں یہ جو جملے بولتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ماں قبل میں کہا کہ لفظ ایسے بولے کہ سامعین تو سامعین رہے، لفظوں کو بھی مزہ آئے۔ ایک جملہ ہو گیا، قول زری ہو گیا، نہ جانے کتنے جملے میں نے پرسوں چوتھ سے بولے ہوئے ہیں، تو آپ اس طرح خطابت کے موضوع پر لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قدم اٹھانے والے ہوں، کچھ کر کے دکھانے والے ہوں، لام یا بوجھ نہ ہو، آئی ایم سست یہ والا آپ کسین نہ ہو، بلکہ کہیں کہ آئی ایم چست۔ سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی۔ سستی کا علاج چستی۔ یہ تصنیف تو نہ رہی ہے تو تنقید ہوئی، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ اگر آپ آج تنقید کریں گے، تالیف لکھیں گے، ترتیب دیں گے، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تصنیف لکھنے کا بھی موقع فراہم فرمائیں گے، وہ صلاحیت بھی آپ میں منتقل ہو جائے گی۔ میں نے کل پرسوں کہا تھا جتنا علم آپ کے پاس ہے نا اتنا علم پھیلانا شروع کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو میرے پاس چوکھا علم آئے گا نا بابا بورا پر کے آئے گا پھر میں کچھ کراں گا، وہ نہیں آتا، آپ فوت ہو جائیں گے لیکن وہ علم آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ جتنا علم ہے پھیلانا شروع کر دو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2016 میں نے پہلا کورس کروایا تھا، اس وقت جب مجھے کال ملی نا کہ آپ نے کورس کروانا ہے تو میں ہلا ہوا تھا کہ یار پورا ہفتہ پڑھانا کی کرنا، تو اگر اس وقت میں قدم نہ اٹھاتا اور اپنے آپ کو نہ سنبھالتا تو آج یہ نصاب نہ تیار ہوتا۔ 350 صفحات پر مشتمل نصاب ہے، اور یہ خطابت کے فن پر پہلی درسی کتاب ہے، سلیبس والی کتاب، پہلی تاریخ میں۔ کتابیں کافی لکھی گئی ہیں فن کے اوپر لیکن درسی اعتبار سے نہیں، سلیبس کے اعتبار سے نہیں۔ یہ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند انڈیا، وہاں پر تخصص کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے انڈیا کے اندر، اس لیول کی یہ کتاب ہے۔ کافی سارے جو دورہ جات ہیں وہاں پر یہ کتاب شامل دورہ شامل نصاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی کتاب پڑھی تھی ہم نے وقاص فروغی صاحب۔ ہاں، تو اب دیکھیں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کتاب لکھوں گا، قدم اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرتبے تک پہنچایا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار میں چنگا بڑا ہی کام کراں گا، وہ بڑا کام نہیں ہوتا، نکے نکے کام کرنے سے اللہ پاک کی ذات بڑے کام لیتا ہے آپ سے۔ آج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، کل آپ ڈائیاں ماریں گے آپ، کبھی ادھر کبھی ادھر، خود کہیں گے کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ اگر آپ آج اس طرح کسی کی باتوں کو کشید کر کے کتاب لکھ دیں گے نا تو آپ میں ٹیلنٹ اور صلاحیت آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کسی کو نہیں اپنے آپ کو لکھنا شروع کریں گے، اپنی ذہنی اختراعات کو لکھنا شروع کریں گے، کتاب آپ کی ترتیب پا جائے گی۔ یہ جو کتاب، اس کے علاوہ ایک کتاب اور میں لکھ رہا ہوں، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ میرے خیالات ہیں، یہ جو میں جملے بولتا ہوں نا ان جملوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور یہ 1000 جملے ہیں میرے خطابت کے موضوع پر، اس قسم کے جو جملے نہیں ہیں وہ فن کے اوپر ایک کائنات ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ بولتا ہوں، خطابت کی ابتدا آبرد ہے تو انتہا آمد۔ کیا بولا؟
किताबत की इंतहा आबुर्द इब्तिदा आबुर्द है तो इंतहा आमद। आबुर्द आबुर्द बता दो, आबुर्द फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है लाना। आमद फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है हाँ उसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या बताया मैंने? आबुर्द का आपने बताया आमद, नहीं लाना 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 लाना, और आमद का मतलब होता है आना, लाना और आना। इसमें मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं खताबत की इब्तिदा आबुर्द है। क्या मतलब? इब्तिदाअन जो आप लोग हैं ना, आपको मवाद, दलाइल, आयात, अहादीस, चुटकुले, लताइफ, अशआर लाने पड़ेंगे और खताबत की इंतहा आमद। जब आप इस तरह कर लेंगे फिर एक वक्त आएगा आप खताबत की मेराज पर पहुंच जाएंगे, तो फिर मवाद को लाना नहीं पड़ेगा, मवाद को अपने आप आना पड़ेगा, मवाद को अपने आप आना पड़ेगा। फिर आप बैठेंगे बस बोलते चले जाएंगे और लोग हैरान होंगे, यार ये बंदा क्या कर रहा है, किधर से बोल रहा है, क्या कहां से मुताला करता है। तो ये इब्तिदा नहीं होती, ये इंतहा होती है उस बंदे की, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसने आबुर्द मवाद को लाया होता है, स्टडी किया होता है, तो फिर एक वक्त आता है कि मवाद खुद ब खुद आता है, लाना उसे नहीं पड़ता। अब ये एक जुमला है, मेरी ज़हनी इख्तिरा, जो मेरे ज़हन ने तख्लीक किया है, इस किस्म के 1000 जुमले हैं जो इस वक्त तक हो चुके हैं। उसके ऊपर एक किताब समझो भी तैयार होगी, खताबत के अखबार ज़र्री, जिसमें खताबत ही खताबत। इसके अलावा और मेरे काफी सारे इसके यानी सीरीज हैं समझे। जिस तरह मैंने कहा उस दिन दरगुजर कर और गुजर जा, उसूल क्या जिंदगी का, दरगुजर कर गुजर जा, इस तरह के जुमले। मशवरा साहिब तजरिबा से लेना चाहिए, इतना समझ, यानी मुआशरत के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, कई पहलुओं से मैंने ना काफी सारे जुमले बोले हैं जो हमारा ग्रुप है उसमें आते रहते हैं, तो वो जुमले मैं चुनता रहता हूँ, अलग करता रहता हूँ, तो उसकी कई शाखें बन रही हैं, मुआशरती हवालों से, अक़वाल ज़र्री और घरेलू जिंदगी से मुताल्लिका, तफसीर से मुताल्लिका, इल्हाद से मुताल्लिका, इतने इतने जुमले, जुमला इतना सा होगा लेकिन उसमें एक कायनात होगी। तो आप अहबाब भी इस तरह से अपना मवाद जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप इस हवाले से कितने सीरियस और अपने आप को हसास और सेंसिटिव पाते हैं। एक आलिम गुजरे हैं सैयदना अल्लामा इब्न जोशी रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं कि 3 वक्त ऐसे हैं कि जिसमें इंसान को बड़े पॉपुलर ख्याल आते हैं, पॉपुलर। नंबर 1, जब इंसान लेटा हुआ होता है और मुंह शरीफ ऊपर किबले की तरफ होता है, टीयर गार्डर देख रहा होता है और पंखा चलता हुआ देख रहा होता है, या बंद दिख रहा होता है, या सीलिंग देख रहा होता है, उस टाइम बंदे को बड़े वनसवने ख्याल होते हैं, बड़े। फरमाते हैं मैंने उस वक्त के ख्यालात को जमा कर लिया। नंबर 2, जब बंदा कोई नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह, नमाज से बड़े बंदे को ख्याल आ रहे होंगे, उस वक्त के ख्यालात को मैंने जमा कर लिया। नंबर 3, जब बंदा वॉशरूम में बैठा होता है, तो उस वक्त के जो ख्यालात होते हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं, बड़े हाई लेवल के होते हैं, बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझ जाती हैं, बड़े बड़े बंदे की उलझने सुलझन में तब्दील हो जाती हैं, बड़े बड़े उक्दे हल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातों का सलूशन मिल जाता है, ठीक है। वो जो गुंजलक होते हैं ना मामला, वो सारे के सारे उन ख्यालात के जरिए से सुलझ रहे होते हैं। उस वक्त के ख्यालात को मैंने जमा किया। ये 3 बातें तो उनकी थी। चौथी बात मैं ऐड करता हूँ, क्या कि जब आप सफर कर रहे होते हैं, बाइक में जा रहे हो, पानी, उस टाइम भी बड़े वनसवने ख्याल आ रहे होते हैं, मैं ना ख्यालात की ऐसी आमद हो रही होती है। उस वक्त के ख्यालात को भी अगर आप जमा करना शुरू कर दें, इन 4 औकात के ख्यालात को, आपकी किताब अपनी ज़ाती तस्नीफ हो सकती है। वो गल्ला किसी दिन नहीं होंगी, आपकी तस्नीफ हो सकती है। मैं एक बार वहां था मरी में, बाड़ा गली कोर्स था वहां पर खताबत का, मैंने वहां पर यह बताया, तो मेरा एक शागिर्द, वो यानी क्लास की छुट्टी हुई तो मैं ऊपर से उतर रहा था सीढ़ियों से, वो ना वॉशरूम से निकल रहा था। उसने कहा कि उस्ताद जी मेरे दिल में ख्याल आया कि ना अगर मेरी वाइफ वो कॉलम नगार है, अखबार में ना कॉलम लिखती है, तो हम अपने कोर्स की थोड़ी सी रुएदाद ये वो उसे देते हैं, वो थोड़ी सेटिंग वेटिंग करके ना अखबार में छाप देगी। मैं कहा वॉशरूम से ख्याल आया ना, वॉशरूम जो आ रहे थे, मैं कहा वॉशरूम से ख्याल आया ना, हाँ जी वॉशरूम से। अब देखो कितना अच्छा ख्याल है। सफर की मैं बात कर रहा था ना, सफर में ख्याल आते हैं। अब ये जो लफ्ज है सालगिरह, हम लोग कहते हैं सालगिरह में आनी चाहिए। मैं सफर कर रहा था तो मेरे ज़हन में बात आई कि हम यूं भी लोगों को समझा सकते हैं कि सालगिरह, लफ्जों पर गौर करें। गिलास गिरा, खुशी होती है कि गमी होती? गमी होती है। मोबाइल गिरे, गमी होती है। गमी होती है ना। साल गिरा,
تیری زندگی کا سال گر گیا اور تو کہتا ہے مجھے گفٹ دو، تو کہتا ہے مجھے مٹھائی کھلاؤ، مجھے گفٹ، مجھے تحفہ دو، خوشی مناتا ہے. موبائل گرے دکھ ہوتا ہے، سال گرا دکھ ہی نہیں تجھے. آپ اس بات کو اس وے سے بھی سمجھا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خیال. اب یہ کتنی زبردست بات ہے. یا یوں کہہ لیں گرا، گرا کہتے ہیں گانٹھ کو، گنڈ کو، قید کرنے کو. تو تیری زندگی کے سال کو گرا لگ گئی، قید ہو گیا، گانٹھ لگ گئی. کوئی قیدی بن جائے تو اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے انسان، اور تو خوشیاں منا رہے. تو آپ اس بات کو اس وے سے اپنے خیال کے ذریعے سے بھی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو آپ اس قسم کے خیالات اگر کشید کرنا چاہیں نا، جمع کرنا چاہیں، آپ کی کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایک نہیں کئی، یہ تو آپ ابتدا کر سکتے ہیں نا. میں نے بتایا کہ میرا شاگرد ہے، وہ کتاب اس کے اوپر لکھ رہا ہے، اپنے خیالات کیچ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے. 50 سے زائد اس کے صفحات ہو چکے ہیں. ایک اور سوال ہے، جب بندے کے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہوتا، کتاب لکھ لے تو شائع ہونے کے بعد مشہور کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. کم از کم آپ کے پاس، آپ کو تو اطمینان ہوگا نا کہ میں صاحب کتاب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواقع فراہم کر دیتے ہیں. نتیجے پر کبھی نظر نہ رکھیں، ہوگا کیسے، کیسے ایسا ہوگا، کیسے چھپے گی نا. آپ کام شروع کر دیں. ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنے وسائل دے دے، اتنے پیسے. یہ میں نے اپنے ذاتی پیسے سے چھاپی ہیں، مکتبے سے نہیں. دیکھیے کسی مکتبے سے کہا ہو، کسی بندے کو کہا ہو نا، اپنے ذاتی پیسوں سے میں نے کتاب چھاپی ہے تو چھپ گئی نا. تو آج اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، علم تو ہے نا، خیالات تو آ رہے ہیں کہ خیال بھی نہیں آ رہے، لکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ نہیں چل رہا. آج جو کچھ آپ سے ہو پا رہا ہے، بن پا رہا ہے، وہ کریں. قلم چل رہا ہے، چلاتے رہیں، چلاتے رہیں، چلاتے رہیں، لکھتے رہیں. ورقے آپ کے پاس ہیں، میسر ہیں، ٹھیک ہے، بناتے رہے، بناتے رہے. کتاب دیا، پیسے نہیں ہیں، اس سال میں سے اگلے سال پیسے آ جائیں گے، آپ کتاب چھاپ دیں. ممکن ہے کہ کسی مسجد میں آپ پڑھاتے ہو، آپ وہاں پر ذکر کریں میں نے ایسی ایسی کتاب لکھی ہے الحمدللہ، لیکن وہ چھپرے سے خاص طرح کوئی پتہ جمعے کی بات کہہ دیا، لو جی کتاب چھاپو جی. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو پکڑتے ہیں تو ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوتا. ہم یہ بات سوچ کر کہ یار میری کتاب کرنے پڑھنی، اب میں بھی تو سوچ سکتا ہوں نا میری کتاب کرنے پڑھنی، دارالعلوم دیوبند اشرفیہ تک پہنچ گئے، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی میں بھی اسی طرح ذات میں تلمس طے کیا کرتا تھا اپنے اساتذہ کے سامنے. ٹھیک ہے، میں بھی ایک فرد واحد کی حیثیت سے، ایک شاگرد کی حیثیت سے سامنے بیٹھا ہوا کرتا تھا. پہلے میری کتاب جو تھی وہ صرف 80 صفحوں پر مشتمل تھی. لڑکے جو فوٹو اسٹیٹ کرواتے تھے اور اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا پراپر نصاب ہونا چاہیے. پھر میں بیٹھا اور لکھنا شروع کیا تو الحمدللہ 350 صفحے لکھ دیے. آج جب لکھنی ہے اکیلے میں بیٹھ کے نہیں، لازمی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کر لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں. چلتے پھرتے کوئی بات آ گئی تو آپ اس موقع پر کہیں جی میں جو کل آؤں گا پھر لکھاں گا، اوپر میں گالی نکل جائے. موبائل میرے پاس ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بات آ جائے نا تو میں اس کو فٹافٹ وہیں پر نوٹ کر لیتا ہوں. اس کی جو نوٹ بک ہوتی ہے موبائل، اس میں نوٹ کر لیتا ہوں. اور جو یہ مطالعہ کرنا ہے کتاب کا، جو یہ مطلب اکیلے میں کمرہ بند کر مطلب اونچی آواز میں کہ کیسے مطلب دیکھیں سوال جو ہوتا نا آپ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. جو سوال ہوتا ہے نا یہ آپ کی جہالت کو دور کرتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر ہنسیں یا کہیں گے یار یہ کیا سوال کرنا، سوال کرنے سے کئی عقدے کھلتے ہیں، کئی انسان کی جو الجھن ہے وہ سلجھنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. بات کر رہے ہیں کہ یہ کمرہ بند کر کے اور یہ وہ کر کے. دیکھیں مطالعہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور اوقات کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وقت ہوتا ہے فارغ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، بندہ بالکل ریلیکس ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان شور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ٹینشن ہے بندے کو، پرابلم ہے، فلاں فلاں ہے. دوسرا وقت ہوتا ہے کہ بندہ سفر میں ہے، یعنی ویٹنگ روم میں ہے یا بس میں بیٹھا ہوا ہے. مختلف قسم کے اوقات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. کتابیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو سفر نامہ ہے، جہاں دیدہ، دنیا خوبصورت ہے، ترکی، کل اور آج، یہ سفر نامے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جہاں شور ہے، عام طور پر آ رہا کوئی جا رہا، اس موقع پر دقیق کتاب کا مطالعہ نہ کریں. مثال کے طور پر اس کا یہ فنی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے سناٹا چاہیے، غور و فکر چاہیے کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ کسی سفر کرتے ہوئے بس میں، ریل میں ناپ کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، وہ تو سناٹے میں نہیں سمجھ آتی، وہاں پر خراٹے میں کیا سمجھ آئے گی؟ سمجھ آ رہی؟ جب ایسا ماحول ہو جہاں پر شور ہو، آمد و رفت ہو، آنا جانا ہو، آوازیں پڑھ رہی ہوں ادھر ادھر کی، اس موقع پر جو آسان اور سہل کتابیں ہیں، کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، یا اسی طور پر کوئی سفر نامہ
یا کوئی شگفتہ کتاب ہے جو آپ کو، جس طرح وہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے بے وقوفوں کا جہاں، بے وقوفوں کی دنیا، ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ لیں ایسے ماحول میں، سناٹا ہے اور بالکل آپ ریلیکس ہیں، کوئی شور ہوگا نہیں، کوئی ایسی شے نہیں، تو دقیق مطالعے والی کتابوں کا مطالعہ آپ ایسے وقت میں کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس ترتیب سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اس میں سے باتوں کو کشید کر پائیں گے، ان باتوں کو آپ کتاب کی صورت دے سکتے ہیں۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے، فی الحال جو اس کا نام ہے، نام بعد میں ممکن ہے میں چینج کر لوں، بائبل کی چھاننی، بائبل کی چھاننی۔ اس میں ایک ایک سطر پر نا بائبل سے چیزیں کشید کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے بائبل میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ابن آدم، یعنی یہ آدم کا بیٹا ہے، گویا کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ میں ایسی آیات، ایسے ورسز، ایسے حوالہ جات بائبل سے لکھ رہا ہوں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن آدم ہے، عیسیٰ انسان ہے، عیسیٰ بندہ ہے، عیسیٰ یعنی خدا نہیں ہے، جس میں یہ ثابت ہو، ان کو میں جمع کر رہا ہوں۔ اسی طور پر بائبل میں جہاں جہاں نبیوں کی گستاخیاں ہیں وہ ساری گستاخیاں میں ایک جگہ پر جمع کر رہا ہوں، وہ بکھری ہوئی نا، میں ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر حوالہ جات کے ساتھ۔ بائبل میں اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ بائبل کی پہلی کتاب تکوین، جس کو پیدائش بھی کہتے ہیں، اس کا باب نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد آرام فرمایا، یعنی اللہ تھک گیا، آرام کیا۔ تو یہ گویا کہ بائبل کا نظریہ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں کہ وہ تھک جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 26 سورہ قاف آخری رکوع، وما مسنا من لغوب، اللہ کو تھکن چھو بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی آیات واس میں جمع کر رہا ہوں۔ تو یوں کرتے 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 ایک کتاب تیار ہو جائے گی، وہ ہوگی بائبل کی چھانٹی اور چھاننی، کہ آپ کو کوئی بات اللہ سے متعلقہ بائبل کیا کہتی ہے میرے چھاننی میں آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں سے دیکھیں گے اور سیدھا بائبل پر پہنچ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے آپ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی کتاب آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے تخریج، جی آپ کسی کتاب کے اندر موجود احادیث یا چیزوں کی تخریج کر سکتے ہیں۔ اس میں نے ویسے تخریج سادی کی ہے، مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس میں نے حدیث پاک ذکر کی۔ اب آپ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو تلاش کر لیں جس جہاں پر بھی موجود ہے، آپ تخریج لکھ سکتے ہیں۔ تخریج بھی ایک کام ہوتا ہے، تصنیف و تالیف اور ترتیب جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک کام تخریج کا ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے تلخیص کا۔ تلخیص کہتے ہیں کتاب کا ملخص، لب لباب، خلاصہ، مکھن، وہ آپ تیار کریں۔ تو آپ جس طرح یہ کتاب ہے اس میں سے آپ مکھن تیار کر سکتے ہیں، تلخیص کلید خطابت لکھ سکتے ہیں، تلخیص صحیح بخاری لکھ سکتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کے واقعات پر کتاب لکھی ہے، یعنی اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری کے انوکھے واقعات۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، بڑا واقعہ، کیا بات، بخاری سے واقعہ، اس کو اٹھا کے کتاب میں لکھ دیا، دوسرا تیسرا چوتھا، کرتے کرتے اتنے وقت واقعات ہو کتاب لکھ دی۔ سمجھ آ رہی؟ باتیں آسان ہے، قلم اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے میں ایک کتاب لکھ رہا تھا کہ ایک جو ہے نا شمائل ترمذی، نبی پاک علیہ السلام کا حسن خوبصورتی، پوری ایک پراپر کتاب ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں مطالعہ شروع کروں بخاری سے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جاؤں، جہاں کہیں نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا ذکر آئے گا نا، جس وے سے میں وہ جملہ اٹھا کے نا کتاب میں لکھتا جاؤں گا اور حوالہ جات یہ ہو۔ مثال کے طور پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو غصہ آیا اور غصے میں صحابی نے الفاظ کا استعمال کیے کہ حضور کے رخسار اور چہرہ ایسے سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرے پر یا کسی جگہ پر کسی شخص نے انار نچوڑ دیا، یعنی حضور کا چہرہ، رنگ اور رخسار اتنے سرخ ہو گئے گویا کسی نے سرخ اور لال انار نچوڑ دیا، گویا نبی پاک کے غصے کو انہوں نے اس کے ساتھ تشبیہ دے کے اس کی کیفیت کو بیان کیا۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ تو کام پڑے ہیں کرنے کے، لیکن شرط یہ ہے کہ کرنے والا کوئی ہو۔ حافظ سعید صاحب ہیں، آپ ان کی سپیچز اور بیانات کو سن کر کشمیر کی تاریخ لکھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ انڈیا کے شہروں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن پاک کے شہر، یعنی قرآن پاک میں جتنے شہر آئے نا ان کا نام، ان کی ڈیٹیل، تفصیلات، ان کے نقشے، کتاب تیار ہو۔ ارض القرآن کے نام سے کتاب ہے، یعنی قرآن پاک میں جہاں جہاں ارضیات کا ذکر آیا لکھا ہوا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم، یثرب مدینہ، قرآن پاک میں آیا بے مکہ تا مبارک، مکہ، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل، اس کا نقشہ، یہ وہ کتاب اس کے اوپر ہے۔ قرآن پاک میں آیا اصحاب الایکہ، اصحاب الرقص، مصر میں مصر، قرآن پاک میں آیا
تو اس کو انہوں نے وہاں پر ڈیٹیل لکھی، تفصیل لکھی، تاریخ لکھی اور آگے نقشہ لگا دیا. ارض القرآن کتاب کا نام. قرآن پاک میں شخصیات، ایک کتاب اس کا نام ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن پاک میں غالباً 40 کے قریب یا ایھا الذین آمنوا. اس پوری کتاب میں انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا جمع کی ہیں. یار آپ کم از کم یا ایھا الذین کفروا جمع کر لو. سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا پر کتاب. آپ ایک شخص ہے، اس کا نام کتاب اس کا نام ہے قرآن اور صحابہ، یعنی قرآن پاک کی وہ آیات جو صحابہ کرام پر مشتمل ہیں، اس نے اپنی کتاب میں ان کو جمع کیا. کم از کم آپ منافقین کی آیات جمع کر دیں، کافروں کی آیات جمع کر دیں. قرآن پاک میں عورتوں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ مریم کا ذکر آیا، عائشہ صدیقہ کا تذکر آیا، آسیہ کا آیا، امراۃ لوط، امراۃ نوح آیا نا. اور کم از کم کڑیاں کی کتاب لکھ چھڈو، مسلمین والمسلمات آیا کہ نہیں؟ ایسی آیات جو مسلمات کو ڈسکس کرتی ہیں، آپ ان آیات کو جمع کر دیں. سورہ نساء میں عورتوں کا ذکر آتا کہ نہیں آتا؟ آپ ان آیات کو جمع کر دیں. کوئی مردوں کی آیات کو جمع کر دیں. قرآن پاک میں پرندوں کا ذکر آتا کہ نہیں آتا؟ اللہ کے بندو، ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اونٹ پر کتاب لکھی ہے، اونٹ پر. قرآن پاک کے ایک لفظ پر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الابل لے کر اس نے پوری کتاب لکھی، اتنی موٹی کتاب اس کی. اب اس کے اوپر ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. یہ کتاب تو اوریجنل میرے پاس پڑی ہوئی ہے. دل چاہا ابو بکر کا کہ میں بھی کتاب لکھوں. اس نے بھی کتاب لکھی، 500 صفحے کی کتاب لکھی، اور کتاب کا عنوان کیا تھا، موضوع کیا تھا؟ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. کیا بات، گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. اس پیچیدہ مشکل مغلق عنوان پر کتاب لکھی، گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. کتنے صفحے؟ 500. کتاب نے کھول کر دیکھی، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک لکھا ہوا تھا، دگڑ 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 دگڑ. گھوڑا ایسے دوڑتا ہے. ایسی کتاب نہیں آپ نے لکھنی کہ پوری کتاب میں دگڑ دگڑ ہی چلتا پھرے. سچی مچی کی اونٹ کے موضوع پر آپ نے کتاب لکھنی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو شاباش. کیا بات کر رہا تھا میں؟ کتاب کا کہہ رہا ہے کہ اگر کتاب لکھے اگر کیا قرآن کریم میں بچوں کا ذکر آتا کہ نہیں آتا؟ بچوں کا میرے خیال نہیں آتا. ماں مریم کی گود میں بچہ بول رہا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ اسی طور پر قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر، بچے تھے نا تب قربانی کا ذکر آتا نا. اس طرح بچوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. آپ اس کے اوپر کتاب لکھ سکتے ہیں. نوجوانوں کا ذکر آتا ہے، سورۃ القلم میں آتا ہے نا، وہ جو نوجوان تھے جن کا باؤ یہ وہ ہو گیا، اس قسم کا ذکر آتا ہے. نوجوانوں کا آپ لے لیں. موضوعات بے شمار ہے. شرط یہ ہے کہ آپ لکھنے والے ہو. شرط یہ ہے کہ آپ فرعون پر ہی کتاب لکھ دے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جہنم سے متعلقہ آیات، آپ جہنم کی ساری آیات کو جمع کر کے اس کے اوپر ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. جنت کے اوپر کتاب لکھ سکتے ہیں. آج اس مبارکہ میں آپ چلے جائیں، ایک محدثین کے یہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے، اصطلاح، اس کا نام ہے اربعین. کیا استعمال ہوتی ہے؟ اربعین. کیا مطلب؟ کسی ایک ٹاپک اور موضوع پر 40 احادیث کو جمع کرنا. آپ خطابت کے موضوع پر 40 احادیث جمع کرنا. میری ایک کتاب ہے خطابت کے موضوع پر، اس میں میں نے قرآن پاک کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک کا مطالعہ کیا خطابت کا فنی اعتبار سے. فنی اعتبار سے میں نے قرآن پاک کی 1700 آیات سے خطابت کے اصول اخذ کیے. کتنی آیات سے؟ 1700 آیات سے. وہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے صبح کہا تھا نا، غالباً صبح کہا تھا، میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن پاک میں علم سے متعلقہ 800 آیات ہیں، 800 سے زائد. آج صبح تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں خطابت سے متعلقہ 1700 آیات ہیں. سمجھ آگے کہ جی آپ ان کو جمع کر سکتے. کئی راستے ہیں. اربعین کے نام پر آپ خطابت کے موضوع پر
अहादीस मुबारक को जमा कर सकते हैं। मैंने कई सारी किताबें शुरू की हुई हैं बैक वक्त। एक किताब का नाम है चारपाई। क्या नाम है? चारपाई। चारपाई दिल किताब है, लिख रहा हूं मैं, समझ आ गई? अब आप कहेंगे वो कैसे, बताऊं क्या नाम? बता दे। वो किताब ऐसी है, वो किताब ऐसी है कि मैं सही बुखारी से मुताला मैंने शुरू किया, जो जो सही बुखारी का मुझे लफ्ज मिलता जा रहा है ना, समझो कि उस एक लफ्ज पर किताब है। पहला लफ्ज है इन्नमा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो इन्नमा पर एक किताब है। मैं मुताला करते जा रहा, जहां जहां इन्नमा का लफ्ज आएगा ना किसी भी वे से, तो मैंने उस हदीस पाक को यहाँ पर लिखते जाना है, ये इन्नमा पर किताब है। आगे अल आमाल, अल आमाल पे एक किताब है, जहां से बुखारी में अमल आमाल से मुताल्लिक कोई बात अलग में, ये अच्छे अमाल हैं, ये बुरे अमाल हैं, जो भी हदीस आएंगे उसमें जमा कर देंगे। ये अल आमाल पे किताब है। नियत पे किताब है, नियत से मुताल्लिक, अच्छी नियत, बुरी नियत, फलानी ये फलानी नियत का ऊपर ये अजर है, नियत के ऊपर ये अजर है, सारी हदीस मुबारक उस एक किताब में। मदरसा का लफ्ज आ गया किताब के अंदर, हदीस पाक के अंदर, उस पूरी किताब के अंदर मदरसे का जिक्र मिलेगा, तालिब इल्म का जिक्र मिलेगा। और इस वक्त तक मेरे जो वो उन्वानात हैं वो तकरीबन 600 से जायद हो चुके हैं। समझो कि 600 से जायद किताबें, वो तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता, यानी जैसे जैसे मवाद आता जाएगा किताब बढ़ती जाएगी। तो आपके लिए भी कुछ मुश्किल है, बुलुगुल मराम शुरू कर लो, उसमें से आप अहादीस मुबारक कोई एक लफ्ज सोच लो, अल्लाहु अकबर कबीरा, हम लोग ना बिल्कुल हट हराम है। एक किताब है, उसकी 8 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें? 8 जिल्दें। लंदन से छपती है अब भी। 64 साल की मेहनत के बाद वो किताब लिखी गई, 64 साल। और अब तो सर्च इंजन है ना, गूगल और फला फला। जब वो किताब लिखी गई उस वक्त ये सर्च इंजन नहीं था, तो उस वक्त उस किताब को लिखा गया हमारी कुतुब हदीस में से 9 कुतुब हदीस, उसमें से आपने मवाद को सर्च कैसे करना है, तलाश कैसे करना है, निकालना कैसे, उस नजरिए को रखकर उस किताब को लिखा गया। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल वो किताब है। हमारी 9 किताबें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई और मुस्नद दारमी, मुवत्ता इमाम मालिक और मुस्नद अहमद बिन हंबल। मुस्नद अहमद बिन हंबल में 30,000 हदीसें, मुस्नद अहमद बिन हंबल में। इन 9 किताबों में से आप कोई भी उन्वान, कोई भी टॉपिक, कोई भी लफ्ज की हदीस तलाश करना चाहें, उस वक्त का सर्च इंजन 8 जिल्दों पर किताब लिखी गई। और उन 8 जिल्दों को 64 साल की मेहनत लगाने के बाद हमारी 9 कुतुब हदीस में से सर्च इंजन तलाश करने वाले, किताब को तैयार करने वाले तमाम के तमाम ईसाई थे, ईसाइयों ने लिखी। आज उसका नाम है अल-मुअजमुल मुफारस li अल्फाज़िल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लंदन से मिलती है, पाकिस्तान से भी मिलती है, ईसाई लिखने वाले। 8 जिल्दों पर 9 किताबें। कोई भी अबू हुरैरा की हदीस लेनी है, उन्होंने किताब ऐसी तरतीब दी है कि आप वो किताब खोलकर देखेंगे अबू हुरैरा की तमाम तरह हदीस, पूरी बुखारी में कहाँ आई है, मुस्लिम में कहाँ आई है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में कहाँ आई है, आप उसमें सारी मिल जाएंगे।